پرواہ کی جاتی تھی، دوسروں کی کیئر کی جاتی تھی، دوسروں کا بھرپور خیال کیا جاتا تھا۔ لیکن آج حکومت اٹھا کے دیکھ لیں، اس دور میں دیکھ لیں، ہر طرف مہنگائی نظر آتی ہے۔ پہننے کی چیزوں پہ مہنگائی نظر آئے گی، اوڑھنے کی چیزوں پہ مہنگائی نظر آئے گی، پینے کی چیزوں پر ریٹ بڑھے، پہننے کی چیزوں پر ریٹ بڑھے، رہنے کی چیزوں پر ریٹ بڑھے، مکانات بنانے کی چیزوں پر ریٹ بڑھے، لوہے پر ریٹ بڑھ گئے، پلاسٹک پر ریٹ بڑھ گئے، ہر کسی پر ریٹ بڑھ گئے، اور دودھ سے بننے والی چیزوں پر بھی ریٹ بڑھے۔ جب انسان نے ریٹ بڑھی ہوا دیکھا کہ ہر چیز کے ریٹ بڑھ گئے، ملازموں نے اپنی تنخواہیں بڑھائیں، یہ لوگوں نے اپنی اپنی تنخواہیں بنانی شروع کر دی، مزدوروں نے اپنی تنخواہیں بڑھائیں، ملازمت کرنے والوں نے اپنی تنخواہیں بنائیں۔ لیکن یہ لوگوں، تم نے ابھی کبھی سوچا کہ یہ امام جس 5 سال سے جو تنخواہ تھی وہی آج نظر آتی ہے؟ ہر چیز پر پیسے بڑھے لیکن امام کی امامت پر کوئی پیسہ نہیں بڑھا۔ جو 5 سال پہلے تنخواہ نظر آتی تھی وہی آج نظر آتی ہے۔ جو حالات تمہارے ہیں وہی حالات اس امام کے بھی ہوا کرتے ہیں۔ جو جان تمہاری ہے وہی اس کی بھی ہے، جو بیوی بچے تمہارے ہیں ان کے بھی ہیں۔ انہیں کیا درد کا احساس نہیں ہوتا؟ کیا انہیں تکلیف کا احساس نہیں ہوتا؟ کیا انہیں بھوک کی شدت برداشت نہیں کرنی پڑتی؟ کیا انہیں پیاس کا احساس نہیں ہوتا؟ اے میرے عزیزو، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، ہر ملازم نے اپنی تنخواہ بڑھائی، لیکن امام بیچارہ جو صبح سے لے کر شام تک 5 وقت کی تمہیں نمازیں پڑھاتا ہے، وہ تمہارے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، تمہارے بچوں کے لیے، تمہارے کاروبار کے لیے، تمہاری بستی کے لیے۔ جو امام دعا کرتا ہے اس کے لیے کچھ نہیں بڑھایا ہے، اس کے لیے کوئی تنخواہ نہیں۔ صبح سے لے کر شام تک مزدوری کرنے والا اپنی جیب میں 700 روپے لے کر کے گھر میں پڑتا ہے، جاتا نہیں جاتا، کسی کی تو 800 کی ہے، لیکن یہ بیچارہ امام، کہ اماموں کا ادب و احترام کیا جائے ہر کہیں۔ خیر میرا تو یہ لاسٹ جمعہ ہے، انشاءاللہ ہم چلے آئیں گے اور ٹکٹ بھی بنوائیں گے، انشاءاللہ بھی ٹکٹ نہیں ہو پایا ہے، تو اس لیے میں لاسٹ جمعہ ہے بتا کر کے جا رہا ہوں تاکہ یوٹیوب کے ذریعے ہر کوئی سن لے اس بات کو۔ تو اماموں کی بھرپور طریقے سے دھیان رکھنا چاہیے۔ جو مشکلات پریشانیاں عام لوگوں کے پاس میں آتی ہیں وہی یہ امام کے پاس میں آتی ہیں۔ خیر اس بات کو سمجھیں، اگر ایک دوسرے کا درد انسان نے سمجھنا شروع کر دیا، انشاءاللہ العزیز میرا دعویٰ ہے اور اس مسجد میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ قوم کبھی بھی پستی میں نہیں جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ اسے عرف و اعلیٰ فرماتا ہے۔ 300 روپے میں 350 روپے میں کیا ہو رہا؟ 500 روپے کا تو روز کا گھر کا خرچ ہوتا ہے۔ اگر مہمان آئے تو 1000 لڑک جائیں گے، لڑکیں گے نہیں لڑکیں گے؟ 1000 ختم پورا پتہ۔ بیچارہ صبح سے لے کر شام تک 700 کمانے والا 300 روپے کہاں سے لے کر آئے گا؟ لیکن اللہ رب العزت نے برکت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے اماموں کو بھی انتظام کرتا رہتا ہے۔ اگر انسان کے ہاتھوں میں ہوتا تو امام لوگ بیچارے پریشان نظر آتے ہیں آپ کو، لیکن انسان کے ہاتھ میں اللہ رب العزت نے نہیں رکھا ہے، اپنے دست قدرت میں رکھا ہے، اپنے قبضے میں رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے، اور جتنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے لے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو غریب بھی کرتا ہے، مالدار بھی کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، ایک دوسرے کا پریشانی کو، ایک دوسرے کی پریشانی سمجھیں، اور جو بھی امام آئے اس کی بھرپور طریقے سے آپ خدمت انجام دیتے رہیں۔ میں نے اس سے پہلے امام کے تعلق سے اس لیے نہیں بولا تھا تاکہ آپ یہ سوچیں کہ یہ امام اپنے لیے کروا رہا ہے۔ میں نے اس لیے نہیں کہا، پہلے جمعے کو آگے تقریر کر سکتا تھا میں، لیکن میں نے کیوں نہیں کی تقریر؟ میں نے اس لیے نہیں کی کہیں آپ کے ذہن میں یہ پیدا نہ ہو جائے کہ یہ امام اپنے لیے آیا ہے یہاں پر۔ میں اپنے لیے نہیں، میں الحمدللہ آپ کے لیے آیا ہوں، اور بتاتا بھی ہوں میں آپ کو، جتنی الحمدللہ میرے حساب سے سیلری میری ہونی چاہیے تھی اتنی میرے حساب سے نہیں ہوئی، لیکن انسان ہے، ضروریات پوری ہوتی رہتی ہیں۔ تو جو بھی امام آئے بھرپور طریقے سے کھانے پینے کا صحیح انتظام رکھیں، اس کا دیکھ بھال رکھیں۔ کوئی بھی آ کر پوچھ لے، آپ یہ نہ سوچیں کہ یار ذمہ دار ہیں سادات اکرامی پوچھیں گے، ان کے بیچارے کے ذمہ تو آپ نے لگا لیا، لیکن جو بستی کا ہے ان کا بھی تو حق بنتا ہے، جو گاؤں والے ہیں ان کا بھی تو حق بنتا ہی نہیں بنتا ہے، ان کا حق ضرور بنتا ہے۔ یہ سادات اکرامی بیچارے یہ تو پہنچاتے رہتے ہیں ہمیں کھانا، اور پوچھ بھی لیتے ہیں کہ کھانا آیا نہیں آیا،
لیکن گاؤں والا کوئی ایسا نہیں کہ کسی نے پوچھا ہو ہم سے، ایک دو لوگ ہوں گے جو پوچھ لیا ہوگا، لیکن اتنے دن رہے میں یہاں پر کسی نے کچھ نہیں پوچھا مجھ سے. یہ نہیں کہا بھائی مولوی صاحب کوئی کھانا کھایا، پانی لا کے آنا ہے. اور یہاں کے بچے تو اتنے خراب ہیں کہ 5 دن تک ہماری ٹنکی میں پانی نہیں آیا پینے کا. وہ ہمارے ایک صاحب وہ چلے گئے باہر، وہ پانی لانے والے تھے فیصل بھائی، لیکن ایک بچے سے کہا میں نے، انہوں نے فوراً منع کر دیا مجھ سے. میں نے کہ دیکھو اماموں کی یہ تعظیم ہے یہاں پر. خیر پانی لانے کے لائق تھا، جوان تھا وہ انسان، لیکن اس نے مجھ سے منع کر دیا کہ پانی نہیں. اس وقت میں بہت پیاسا تھا، یہاں پانی مل میں نہیں. پھر میں نے ایک باٹلی لے کر بھیجا سید صاحب کے لیے، بچے کو لے کر. اب بر وقت ہمیں کوئی ضرورت پڑے تو ہم کسی بچے کو دیکھتے رہتے ہیں. اب خیال رکھنا چاہیے، مولوی صاحب سے پوچھ لو کہ کیا معاملہ ہے تمہارے ساتھ میں، کھانا وانا صحیح ہے کیا ہے، اور تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے. خیر میرا کہنے کا مقصد یہی ہے، جو میں نے بولا ہے اور آپ نے جو سنا ہے، اللہ رب العزت اس سب پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، اور ہم سب کو اللہ رب العزت جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. سبھی حضرات کلمہ شریف کا ورد کر لیں، پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جن حضرات نے سنت نہیں پڑھی سنت ادا کر لیں.